الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس میں 3 رکوع مسلسل ہیں جو صدقات اور خیرات کی ترغیب پر ہیں. مسلسل کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے گندم کا ایک دانہ جس سے 7 دانے پیدا ہو جائے، اور پھر اس دانے سے مزید دانے جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کی خیر پھیلتی ہے، تو تمام ثواب اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جو صدقہ کرتا ہے. تو میرا اللہ فرماتا ہے جو اللہ ایک گندم سے ہزاروں دانے پیدا کر کے دکھاتا ہے وہ تمہارے 1 روپے سے ہزاروں روپے پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا سکتا؟ اللہ تعالیٰ ایسے بڑھاتا ہے اس کے ثواب کو. میرے عزیز بھائیو، جس طرح ہم صدقات کرتے ہیں اسی طرح گھروں کی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی صدقات دیں. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر خواتین کو صدقات و خیرات کی ترغیب پر بیان کیا کرتے تھے. میرے عزیزو، جہنم سے بچنے کی ضرورت جتنی ہمیں ہے اتنی ہی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس وقت ہم اس دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس تو اپنے تن پر پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے. اس کے بعد ہم اس دنیا میں زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گئے. ہم بڑے ہوئے، تعلیم حاصل کی، کمانا شروع ہو گئے. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو آپ نے اپنے پاس سے کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں. جو اللہ نے دیا ہے اسی دیے ہوئے میں سے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اور ایک بات، اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پر اللہ کو غضب آتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرے، اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی معافی بھی مانگے، اور کسی کی حاجت پوری کر دو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اس کو خوش دیکھیں گے جس کی آپ نے حاجت پوری کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو آپ پر غصہ ہوگا وہ اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی، آپ رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کے احوال دیکھا کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا اسی دوران میں کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے بچوں کے رونے کی. وہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا خود. بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے کندھوں پر بوری اٹھائی بیت المال سے کھانے پینے کی چیزوں کی. تو آپ کے غلام جو ساتھ تھے ان کا حضرت آپ امیر المومنین ہیں، میں یہ بوری اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت اور قیمتی الفاظ اس وقت بولے جو ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کیا قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا؟ میرے عزیزوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے، ایسی شخصیت دنیا میں اور کوئی نہیں. اور یہ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے غلام سے کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تو اٹھائے گا؟ اور آپ وہ سامان لے کر اس گھر میں گئے اور بچوں کے کھانے کا انتظام کیا. اور حضرت عمر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ کھڑے ہو کے. اس کی وجہ تو کہنے لگے
جیسے میں ان کو دیکھ کر پریشان ہوا، اب ان کو خوش دیکھ کر میں خوش ہونا چاہتا ہوں۔ جب تک یہ کھا رہے ہیں میں کھڑا رہوں گا۔ تو میرے بھائیو، جو کسی کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اسے خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے مخلوق کے الفاظ اس لیے استعمال کیے، اس میں یہ تحسیس نہیں ہے کہ مسلمان یا کافر، سبھی سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جنات ہیں، چاہے جانور ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ایون کہ اگر آپ کسی پرندے کو بھی پانی پلاتے ہیں، کسی جانور کو کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ایسے انسان کی مدد کرتا ہے جو مجبور ہے، تکلیف میں ہے، بھوکا ہے، اور وہ حاجت مند، اس کی مشکل پریشانی حل ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ اگر بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا دیا تو وہ خوش ہو گیا، تو میرا اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اور اسی میں اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت جس طرح ہم سبھی کو ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے۔ اور ایک بات اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، یہ ہم کون سا کمائی کرتے ہیں، تو ہم کہاں سے صدقہ کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آدھی کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر دیا کرو، اس سے بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو۔ یعنی اگر ایک کھجور ہے آپ کے پاس تو آدھی کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دو۔ اور آج شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً سبھی کو پیسے بہت دیے ہیں، اور جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم صدقہ کیسے کریں، تو وہ شوہر جو انہیں خرچے کے لیے پیسے دیتا ہے تو اس میں سے جتنا بھی ہو سکے، کم سے کم بھی ہو سکے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکے، تو وہ صدقہ کر دیں۔ آج کل ہم لوگ اکثر صدقہ خیرات کیوں دیتے ہیں؟ کہ مشکلاتیں ٹالنے کے لیے، بلائے ہم سے دور ہو، ہم سے غربت دور ہو، ہمارے بچے صحت مند رہیں۔ ہم عموماً اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں کہ انہیں کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ آئے، یا جو مصیبت ہے ہم پہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ٹال دے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن جو سب سے بڑی مصیبت یا پریشانی ہے اور جو ہمارے سروں پر کھڑی ہوئی ہے ننگی تلوار کی طرح، میرے عزیزوں، وہ ہے جہنم کی آگ اور ہمارے گناہوں کا عذاب۔ اس بلا کو ٹالنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ جہنم کی آگ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ اس کو 1000 سال جلایا گیا جہنم کی آگ کو، تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال اس کو جلایا گیا تو وہ سرخ رنگ کی ہوئی، اور سب سے آخر میں جب اس کو پھر جلایا گیا، اور اب جو جہنم کی آگ کا رنگ ہے وہ کالا ہے۔ محمد علی باکسر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ سگریٹ نہیں پیتے تھے لیکن اپنی پاکٹ میں ماچس یا لائٹر ضرور رکھتے تھے، اور کسی نے ان سے پوچھا اس کی وجہ، تو ان کے الفاظ یہ تھے، جب کبھی میرا دل اور دماغ گناہ کی طرف مائل ہو تو یہ میں آگ جلا کر اس کی تپش لیتا ہوں، اور میں اس آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکتا، تو میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، صدقات سے بلائیں بھی ٹلتی ہیں۔ یہ بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت پریشانی سے بچ جاتے ہیں تو بھی صدقہ دیتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ یہ شکرانے میں صدقہ کرنا ہوتا ہے، لیکن میرے عزیزوں، اصل صدقہ ہے کیا؟ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا، اور موسٹلی ہم لوگ اس کی فکر نہیں کر رہے، ہم سے دنیا داری کے حساب سے صدقہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقات اور خیرات کیا کریں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے صدقات کرتے تھے۔ اسما بنت ابو بکر سے روایت ہے
کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے، یعنی حضرت زبیر جو ان کے شوہر ہیں، وہ مجھے دیں، یعنی میں خود کچھ نہیں کماتی، کیا صدقہ کروں؟ کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے کہ اگر میں ان کے دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں؟ یہ سوال حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ تم کو بھی دینا بند کر دے گا۔ یعنی جو پیسے شوہر گھر کے خرچے کے لیے دے دیتا ہے، اس سے گھر کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں بھی لیتے ہیں، اس میں سے صدقہ بھی کر دیں جتنی استطاعت ہے۔ اس سے مراد کیا کہ جتنا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اتنا کر دیں۔ جب اللہ زیادہ دے تو زیادہ کر دیں، جب تھوڑا ہو تو تھوڑا کر دیں۔ جس طرح عورتیں اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہیں، اسی طرح اگر کوئی یتیم اور مسکین ہے تو اس کے لیے بھی کھانے کا انتظام کر دیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ اور اگر اس وقت آپ یہ حساب کریں کہ یہ تو میں نہیں دے سکتی، یہ تو میرے شوہر کی انکم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا، جتنی تم میں طاقت ہو، جو تم اس میں سے کر سکتی ہو اسے دے دو اور جمع کر کے نہ رکھو، بند نہ کرو، ورنہ تم پر بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بند کر کے نہ رکھو ورنہ تم پر بھی روک دیا جائے گا، تو وہ روکتی نہیں تھی، وہ جو بھی دینا ہوتا ساتھ ساتھ دے دیا کرتی تھی۔ اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ معمول تھا کہ جب کچھ مال جمع ہو جاتا تو وہ اس کے ساتھ دیتی۔ یہ دونوں طریقے ہی درست ہیں، اگر آپ ساتھ ساتھ بھی دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اکٹھا کر کے دے دیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی نیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کسی عورت کو سخی نہیں دیکھا، بہت زیادہ سخاوت کرتی تھی۔ ان کی سخاوت دو طرح کی تھی۔ حضرت عائشہ جمع کیا کرتی تھی، جب زیادہ جمع ہو جاتا تو وہ تقسیم کر دیتی، اور حضرت اسماء کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی، وہ ساتھ ساتھ ہی دے دیتی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ عورتیں صدقات کیسے کریں، اور دوسری اس کی اہمیت میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے افضل صدقہ جو ہے، زیادہ بہتر جو ہے، وہ اپنے رشتہ دار کو دینا ہے۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہت خوبصورت فرمان ہے، اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا، اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو دوگنا ثواب عطا کرتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور میرے عزیزو، حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی عزیز بھوکا ہو یا وہ کسی پریشانی کا شکار ہو اور آپ دور دراز کے کسی اور کی ہیلپ کریں تو یہ انتہائی غلط ہوگا۔ آپ کے رشتہ داروں کا بھی آپ پر حق ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں جن کا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے اس لیے بنائے ہیں کہ ایک دوسرے کا احساس ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، اور اس احساس اور خیال سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور دوسرا، صرف صدقات ہی نہیں، اب ویسے بھی رشتہ داروں میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو کوئی اچھی سی چیز لے کر دے دیں، اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں دلوں میں محبتیں بڑھیں گی، اور یہی آج سب سے کم ہے، ہمارے دلوں میں محبتوں کی جگہ نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، اس سے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور آخری بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا
کیا میں تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ اسے کھلانا ہے جو کسی کی بیٹی یا بہن بیوہ ہو کر یا طلاق ہو کر گھر میں واپس آ گئی تو اس پر خرچ کرنا سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتیں پریشانیاں بھی دور کرے گا اور آپ پر انعامات کی بارش بھی ہوگی۔ لیکن میرے عزیزوں کہ یہ نیت بھی ہم ساتھ میں کر لیا کریں، جب بھی آپ صدقہ دیں اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے، تو ساتھ میں یہ نیت بھی کر لیں اے اللہ یہ میں اپنے بچوں کا یا جس کا بھی دینا چاہتا ہوں، تو اے میرے اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ہر برائی سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچانا۔ تو اس میں ساتھ میں یہ نیت بھی ہو کہ اے اللہ اپنے غضب کو ٹھنڈا بھی کر اور جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی صدقہ کرے گا اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ الصلاة